अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकेंड विद वकील अंसारी के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ताहिरा शरीफ। उम्मीद करती हूं कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज जिस मौजू पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूं वो एक नहायत ही अहम मौजू है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़मीन का टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी वजह हम खुद ही हैं, क्योंकि हम प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का बेतहाशा इस्तेमाल, दरख्तों की कटाई, ये सब चीज़ें हमारी पोल्यूशन में इजाफा कर रही हैं और फ़िज़ा के आलूदा होने की वजह से सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं, तूफ़ान ज़्यादा आ रहे हैं और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं करेंगे? इस वक्त ज़रूरत है हमें ज़रूरी इकदाम करने की, और उसमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल ना करें बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, या एक हेल्दी तरीका है साइकिल का इस्तेमाल करें, पैदल चलने को तरजीह दें। इसी तरह दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और यही नहीं, हम अपने दफातर में, अपने जहाँ पे भी हम काम करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस में और अपनी कम्युनिटीज़ में इस बात की अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लोगों को कहें कि वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि दिस इज़ अ जॉइंट एफर्ट और ये किए बगैर हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आइए आज हम मिलके ये एक अहद करते हैं कि हम अपने तई छोटी छोटी कोशिश करेंगे ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ को हम सब मिलके फाइट कर सकें। इसी के साथ हम चलते हैं वकील अंसारी साहब की तरफ और देखते हैं इस हफ्ते वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा और ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूआत बहुत सारे हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन जो अच्छा मौजू मुझे आज लगा वो ये था कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया। मैं सोचता हूँ अच्छाई के लिए है कि $5 मिलियन जो भी यहाँ लेकर आएगा उसको गोल्डन कार्ड मिल सकता है। गोल्डन कार्ड जो है ये सब्स्टिट्यूट है या नेमुल बदल है ग्रीन कार्ड का। तो अब इसको कैसे तरतीब दी जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 2 हफ्ते में पूरी पॉलिसीज सामने आ जाएंगी। अब ये है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, और ख़ासतौर पे हमारे एशियन ममालिक, चाहे वो फ़िलीपींस हो और बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कि $5 मिलियन वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये देखा जाएगा 5 मिलियन कैसे बनाए गए? बहुत सारे सवालात हैं, उसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन गोल्डन कार्ड माशाल्लाह एक अच्छी पॉलिसी, अल्लाह करे अच्छी पॉलिसी हो। खैर चलिए हम चलते हैं अपने तज्जिया निगारों की जान, जो माशाल्लाह हर दफ़ा बड़ी मेहनत करके दुनिया में क्या हो रहा है वो आपके सामने पेश करते हैं। जैसे हमारे, आपको पता है, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक भाई हमेशा बहुत मेहनत से पूरे हफ्ते की खबरें जमा करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद पेश करते हैं। तो उन्होंने वाकई ये देखा कि इस दफ़ा जो है यूरोपीय सरबराहान यूक्रेन के मामले में तशरीफ़ लाए। यूक्रेन के अंदर भी वो गए और फ्रांस के सदर भी आए हुए थे, और सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, और बहुत तेज़ी से चंद चीज़ें हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा किसी मुल्क का सरबराह ना आया हुआ हो। तो इसका मतलब है कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बहुत काम हो रहा है और माशियात के ऊपर काम हो रहा है। तो हमारे अतीक भाई ने इस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब ने, उन्होंने वाकई बताया कि, और मसला वही है कि अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह यूक्रेन के ऊपर करारदाद पास हुई और इसके पीछे क्या नासिर हैं और आगे क्या होने जा रहा है, और क्या 2 नुकात हैं। तो बहुत अच्छे ये नुकात हैं, और हमेशा की तरह बुलंद इकबाल साहब एक किताब लेके आए। उस किताब के हवाले से वो बता रहे हैं एग्जैक्टली उन्होंने किस तरीके से ये मसाइल जो हैं हमारी जो दुनिया की, उसके पीछे क्या मुज़मिरात होते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके लिए हाजिर है। चलिए मैं चलता हूँ मोहतरम जनाब अतीक अहमद सिद्दीकी की जानिब। अतीक भाई तशरीफ़ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज वीकेंड विद वकील अंसारी के इस एपिसोड में हम वाइट हाउस में यूरोपीय रहनुमाओं की सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 24 फरवरी को यूक्रेन रूस जंग को
پورے 3 سال ہو گئے ہیں، اور اس کا بھی جائزہ ہم لیں گے، اور اس کے علاوہ جرمنی میں ہونے والے انتخابات کے حیران کن نتائج پر بھی بات کریں گے۔ گزشتہ 1 ماہ میں وائٹ ہاؤس میں اسرائیل، بھارت اور جاپان کے وزرائے اعظم نے الگ الگ صدر ٹرمپ سے ملاقاتیں کی۔ ان کے علاوہ اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی ملاقات کی، اور ان چاروں رہنماؤں میں یہ مشترکہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی دلچسپ باتوں اور منصوبوں کو نہایت خاموشی سے سنا اور ان سے اختلاف رائے نہیں کیا، اگرچہ کہ ان میں سے بعض نے اپنے ملک میں واپس جا کر دل کی بات کہہ دی اور اختلاف رائے کر دیا۔ لیکن فرانس کے صدر ایمینول میکرون کی میٹنگ جو پیر کے روز ہوئی، اس لیے مختلف نوعیت کی تھی کہ انہوں نے دوران گفتگو ہی صدر ٹرمپ کی غلط بیانی کی تصحیح کی اور اپنا موقف جو ہے وہ کھل کر بیان کیا، لیکن ان کی اسٹریٹجی یہی لگ رہی تھی کہ وہ فیکٹ چیک تو کر رہے تھے صدر ٹرمپ کو، لیکن وہ نہایت ہی شائستہ انداز میں بات کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے میزبان کو مشتعل یا ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو سب سے زیادہ امداد دی ہے، اور یورپ نے جو امداد دی ہے وہ قرضوں کی صورت میں ہے جو کہ وہ واپس لے گا۔ اس موقع پر اچانک ایمینول میکرون نے اپنا ہاتھ صدر ٹرمپ کے بازو پہ رکھا اور کہا نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، یوکرین کو جتنی بھی عسکری اور معاشی امداد ملی ہے اس کا 60% یورپ نے دیا ہے اور باقی امریکہ نے دیا ہے، اور ہم نے قرضوں کی صورت میں یہ نہیں دیا بلکہ گرانٹس اور سیکیورٹیز کی صورت میں دیا ہے جو کہ ہم واپس نہیں لیں گے، اور اگر اس جنگ کے نقصانات کسی نے ادا کرنے ہیں تو وہ روس ہے، کیونکہ اس نے جارحیت کی ہے۔ تو صدر ٹرمپ کافی عرصے سے ان ملاقاتوں سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا اصل جارحہ جو ہے وہ یوکرین ہے اور روس تو اپنا دفاع کر رہا ہے، جبکہ یورپی ممالک اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کس نے زیادہ امداد دی یہ بھی ایک مسئلہ یورپ اور امریکہ کے درمیان چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اب ریسنٹلی جو ایک بڑا تنازع سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ابھی تک کھل کر یہ نہیں کہا کہ وہ روس کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات میں یورپ اور یوکرین کو شمولیت کا موقع دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں انہیں موقع دیا جائے گا، لیکن کھل کر انہوں نے بات نہیں کی، اور یورپ کو یہی اندیشہ ہے کہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ مل کر یوکرین کی خواہشات کے خلاف کوئی معاہدہ کر لیں گے، تو یہ تنازع بھی چل رہا ہے، اور اس طرح سے یورپ اور امریکہ کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور 80 برس تک امریکہ نے نیٹو ممالک کی اتحاد کی جو سربراہی کی، اب صدر ٹرمپ کی دور صدارت میں وہ اس سے وڈرا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ 24 فروری کو یوکرین کے دارالخلاف کیف میں صدر زیلنسکی نے ایک یورپی رہنماؤں کا بہت بڑا اجتماع کیا، جس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی شرکت کی، اور اس میں انہوں نے صدر زیلنسکی کی ڈھارس بندھائی، اور اس نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ یوکرین کے لیے کریں گے، اور جب تک یوکرین اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے اور جب تک یوکرین امن معاہدے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یورپی ممالک مل کر اس سطح کی اور اس لیول کی مدد نہیں کر سکتے، خاص طور پر جنگی اسلحے کی فراہمی کے محاذ پر، جتنی کہ جیسا کہ امریکہ کرتا رہتا ہے۔ تو اب 80 سال کے بعد امریکہ یورپ سے وڈرا ہو رہا ہے۔ یہ ایک نیا عالمی منظرنامہ ہے جس میں کہ روس کو یورپ میں کھیلنے کا موقع ملے گا، اور امریکہ صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کے تجارتی معاہدے کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے روس کی عالمی تنہائی جو کہ صدر بائیڈن نے اپنے دور میں روس پر مسلط کی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب اس نئے عالمی منظرنامے میں اگر امریکہ یورپ سے نکلتا ہے تو وہاں پہ روس اور چین کو قدم بڑھانے کا موقع ملے گا، لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ اسے خاطر میں نہیں لا رہے۔
اس کے علاوہ جرمنی کے انتخابات میں حیران کن نتائج یہ سامنے آئے ہیں کہ فار رائٹ کی ایک ایسی ہارڈ رائٹ پارٹی جو کہ ہٹلر کو برا نہیں سمجھتی اور ہٹلر کے حواریوں کو وہ کرمنل نہیں سمجھتی، ان کی ہٹلر کی حمایت کرنے والی ایک جماعت PFD جرمنی آلٹرنیٹ فار جرمنی کے نام سے جو پارٹی ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی ہے اور اس نے 21% ووٹ لیے ہیں، جبکہ پہلے نمبر پر آنے والی جماعت کرسچن ڈیموکریٹ ہے جس کے رہنما فریڈرک مرس اب جرمنی کے اگلے چانسلر ہوں گے، ان کے بارے میں یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ تو اب تیسرے نمبر پر اولف شولز کی سوشل ڈیموکریٹس آئے ہیں، اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے بعد یورپ بھی مکمل طور پر دائیں بازو کی جماعتوں کی طرف کے پنجے میں جا رہا ہے، اور یہ ایک دلچسپ تبدیلی ہے اور اس کے تمام عالمی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ عتیق بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واضح اعلان کیا، بہت بہت شکریہ۔ نیو یارک میں گھر کی خرید و فروخت کے لیے بس ایک ہی نام یاد رکھیں، امریکن ڈریم ہومز۔ پروفیشنل بروکر علی رفاقت اور سید وسیم ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان نمبرز پر فون کیجئے۔ امریکن ڈریم ہومز۔ بلک کباب اور افغان چائے خانہ، روایتی افغان کھانوں کے لیے گزشتہ 27 سال سے نیو یارکرز کا فیوریٹ ریسٹورنٹ۔ بلک کباب آئیے اور فریش حلال میٹ سے بنے ہمارے کباب، پلاؤ اور کڑھائی، لیمن ڈشز، اسپیشل گرین ٹی ضرور انجوائے کیجیے۔ 50 سے 150 افراد کے لیے کشادہ پارٹی ہال، آؤٹ ڈور کیٹرنگ، فری ڈیلیوری اور ریزرویشن کے لیے کال کیجیے 516-640-5825۔ بلک کباب اور چائے خانہ۔ اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے، ایک گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز، اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 516-561-0707۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹرز وزٹ ضروری ہے۔ ڈاکٹر سارا ساجد ہمارے علاقے ایلمونڈ میں کڈنی اسپیشلسٹ ہیں، جملہ امراض کی بھی ڈاکٹر ہیں۔ اردو پنجابی زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ اعتماد کے ساتھ ان نمبر پر فون کریں۔ ڈاکٹر سارا ساجد کا سٹاف آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار۔ نیو یارک میں گھر کی خرید و فروخت کے لیے بس ایک ہی نام یاد رکھیں، امریکن ڈریم ہومز۔ پروفیشنل بروکر علی رفاقت اور سید وسیم ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان نمبرز پر فون کیجئے۔ امریکن ڈریم ہومز۔ اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے، ایک گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز، اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 516-561-0707۔ اب ہم آتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محترم غلام مشتبہ صاحب، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ ایک اچھوتا موضوع لے کے آئے ہیں، اور خاص طور پر ہے یوکرین سے متعلق، لیکن بہرحال اقوام متحدہ میں کیا ہوا، کس طریقے سے سفیر و وزیر ملے، اور کیسے قراردادیں منظور ہو رہی ہیں جنرل اسمبلی میں اور سلامتی کونسل میں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر غلام مشتبہ صاحب۔ السلام علیکم وکیل انصاری صاحب اور معزز ناظرین کرام، It is always a pleasure to be with you on the recent developments at global stage in terms of foreign policy۔ تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اب کی گرما گرم خبر بہت اہم اقوام متحدہ کی قرارداد تھی جو یوکرین کے مسئلے پہ سیکورٹی کونسل کے اندر پاس کی گئی اور جنرل اسمبلی کے اندر پاس کی گئی۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد پاپولر اوپینین، ورلڈ اوپینین پہ بیس تھی، اور سیکورٹی کونسل کی قرارداد جس کو چائنا، رشیا اور USA نے ایک ساتھ سپورٹ کیا تھا، وہ ورلڈ پاورز کی پالیسیز کی عکاسی کرتی تھی، اور ورلڈ پاورز کو بھی میں تھوڑا شارٹ لسٹ کر دوں، امریکن پالیسی کی عکاسی کرتی تھی۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پروو کر دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ is the only power who has the muscles to show to the world at world stage۔ چنانچہ یہ ریزولوشن پاس ہوا، اور یورپین یونین کی کچھ
हुकूमतों ने, ये नेशंस ने इस करारदाद से एब्सटेन किया, लेकिन वो हुआ जो सदर ट्रंप चाहते थे और होना भी वही था। आइए हम नज़र डालें थोड़ी सी सूरत हाल पे। ये देखिए कि इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब, गो कि इंडिया की पॉलिसी हमेशा सोवियत यूनियन के साथ रही, रशिया के साथ रही, लेकिन अचानक इन्होंने टर्न मारा। और अगर आप याद करें तो मोदी साहब वही थे जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो जेनोसाइड पर जो मुसलमानों के साथ गुजरात के अंदर हुआ था उस पर उनको अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। चुनांचे ये पाबंदी कई सालों तक उनके ऊपर रही और वो अमेरिका नहीं आ सकते थे। ये फेलियर था इंडियन डिप्लोमेसी का। चुनांचे जब वो वजीर आज़म बने तो अमेरिका एज हेड ऑफ द स्टेट उनको नहीं रोक सकता था, चूंकि ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट थी, इसलिए उनको आने की इजाज़त मिली और इस तरह इनके लिए डोर्स खुले। इसके बाद इन्होंने ऐसे हालात अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए पैदा किए जिसमें आज इंडिया लीडिंग नेशन है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग के अंदर, बोथ डोमेस्टिकली एंड एक्सटर्नली। ये हमारे लिए सबक आमोज़ है और तमाम दुनिया की दूसरी ताकतों के लिए और अक़वाम के लिए सबक आमोज़ है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं था अमेरिका के अंदर, और वो अमेरिका के अंदर इतना ऊपर चला गया चंद सालों की मेहनत पे। यकीनन ये इंडियन डिप्लोमेसी का कमाल है। आज जहां पर हम खड़े हैं, पाकिस्तान खड़ा है, हमें ये चाहिए कि हमें रिवैम्प करें हम, और सूरत हाल को मज़ीद तज्ज़िया करते हुए पाकिस्तानी अमेरिकन्स को एम्पावर करें कि वो हालात को पाकिस्तान के फेवर में ले जाएं। जब तक पाकिस्तानी अमेरिकन्स को एम्पावर नहीं किया जाएगा ये सूरत हाल नहीं बदल सकती है। चुनांचे यूएस हेजमनी को मेंटेन करते हुए, जो कि अगर आप नज़र डालें 1960s के अंदर जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत की थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और गाड़ियाँ बनानी शुरू की, मोबाइल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया और उसके नतीजे में उनकी इकॉनमी बहुत ऊपर गई। चुनांचे अमेरिका को उसके अंदर उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा और प्लाजा अकॉर्ड 1985 के अंदर साइन किया, जिसके बाद जापान सबऑर्डिनेट नेशन रहा अमेरिका का और आज भी अमेरिका का सपोर्टर है। इसी तरह 1990s के अंदर सोवियत यूनियन ने अपने टेंटिकल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उस सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा किया और एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस को प्रमोट करने की कोशिश की, और रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के तहत SDI के तहत इसको ब्लॉक किया और बड़ी कामयाबी से इसको रोका। चुनांचे यूएस हेजमनी 1960s के थ्रेट्स के बाद और फिर 1990s के थ्रेट के बाद कामयाब रही। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यूरोपियन यूनियन और चाइना अपने टेंटिकल्स दिखाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन यूरोपियन यूनियन के इतने टेंटिकल्स नहीं हैं, क्योंकि ब्रेक्सिट के इलेक्शन के हारने के बाद, ब्रेक्सिट के अंदर जब ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन की वो ताकत न रह सकी। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन को बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन ये किसी वक्त बन सकता है। चुनांचे इनको भी नीचे करना था और इनको भी कट टू साइज करना था, और इसके अंदर एक तीर से दो शिकार किए गए। चाइना के रोल को रोका गया, और चाइना के रोल को रोकने के लिए जब सदर ट्रंप ने रशिया के साथ मामला ठीक किए तो दैट डैमेज द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। चुनांचे चाइना को अगर रशिया की सपोर्ट ना मिली, जो कि अब नहीं मिलेगी, तो यकीनन चाइना आइसोलेट हो जाएगा, और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को इस पे नज़र डालनी चाहिए कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप कहाँ पर किस तरह उस्तवार होने चाहिए इन द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस दैट next week on our new segment. Thank you. शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बेहतरीन मौज़ून, बेहतरीन सलासल। आइए अब हम चलते हैं अपने मोहतरम डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की तरफ। बुलंद इकबाल हमेशा एक नई किताब के साथ आते हैं, क्या अक्लजी करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, आपके सामने हाजिर है डॉक्टर बुलंद इकबाल। थैंक यू वकील भाई, वेलकम बैक टू वीकेंड विद वकील अंसारी। दोस्तों, आज की किताब बहुत अहम है, इसलिए कि जो सोशो पॉलिटिकल डायनामिक्स जिन्हें हम फेस कर रहे हैं अपनी सेंचुरी में, उसका इससे गहरा ताल्लुक़ है। इनका नाम था मैक्स हॉक्समेयर। उन्होंने ये किताब लिखी थी एक्लिप्स ऑफ रीजन्स के नाम से। ये किताब रीजन्स के हवाले से थी। इसमें रीजन्स के हवाले से बात की गई कि साहब 15वीं सेंचुरी के बाद से, यानी जो इनलाइटनमेंट का दौर आया और जिसको हम रेशनैलिटी का दौर कहते हैं, तो रेशनलिज्म की वजह से या दलाइल की वजह से या रीजन्स की वजह से एक पूरी की पूरी चीज़ चेंज होती चली गई, और हम जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रीज़न से सब्जेक्टिव रीज़न में आते चले गए। ऑब्जेक्टिव रीज़न जो था वो वही रीज़न था जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव रूल ऑफ यूनिवर्सल लॉ थे, और सब्जेक्टिव रीज़न वो था जो कि सब्जेक्ट टू
ٹو سبجیکٹ ویری کر رہا تھا. لیکن سبجیکٹو ریزنس کے نتیجے میں جو کہ ریشنیلٹی سے ڈیولپ ہوا, اس کو جب کلیش اور جب اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جب وہ ماڈرن انڈسٹریلائزیشن ورلڈ میں آیا, جب وہ کارپوریل ورلڈ سے ٹکرایا, تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. ریشنیلٹی کی بنیاد کے اوپر ایک نئی طرح کی چیز ڈیولپ ہوئی جو بہت ہی سبجیکٹو تھی, ایک اوپریسو آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی, اور ایک انڈیویجول سینس ایک آدمی کے اندر نہیلزم کا ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اس کے نتیجے میں ساری ایک اتھارٹیرین جو ہے وہ فاسٹر ہوتا چلا گیا, اور ریزن مینیپولیٹ ہوا تو ساری ڈکٹیٹرشپ ڈیولپ ہوتی چلی گئی, جس کے اثرات آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہی اس کتاب کا موضوع ہے. تو یہاں پر میں نے کچھ میجر پوائنٹ نکال لیے ہیں. پہلا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے مینس اینڈ اینڈس, یعنی اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ سبجیکٹو ورسز آبجیکٹو ریزن, اس میں کیا فرق ہے. میجر نقطہ یہی ہے کہ سبجیکٹو ریزن جو ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے, جو ہماری ایفیشنسی کے لحاظ سے, جو میرے لحاظ سے, فار ایگزامپل یعنی پریکٹیکلی میں دیکھوں کون سی چیز میرے لیے صحیح ہے, ایفیشنسی کے لحاظ سے کون سی چیز صحیح ہے وہی کروں. جبکہ آبجیکٹو ریزن وہ ہوتا ہے جو ایک بگر گڈ کے لیے ہوتا ہے, جو ایک یونیورسل ٹروتھ کے لیے ہوتا ہے, جو ایک مورالٹی کے لیے ہوتا ہے, جو ایک جو ایک ہیومینٹی کے لیے ہوتا ہے, جو ہارمونی کے لیے ہوتا ہے بٹوین دا ہیومن اینڈ ہیومن سوسائٹی. یعنی یہ وہی ہوتا ہے جو جس کے بعد پلیٹو نے کی تھی, کہ پلیٹو نے کہا تھا کہ اصل میں ریزن کوئی ٹول نہیں ہے, بلکہ ریزن ایک پرنسپل ہے, ایک ایسا پرنسپل جو ہیومنس کو الائن کرتا ہے نیچر کے ساتھ, کاسموس کے ساتھ, اس کے اندر ٹرو ہیپینس پیدا کرتا ہے, ٹرو سکسیس پیدا کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک گریٹسٹ گڈ کے خاطر ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ہیومن کے ایگزسٹنس کے خاطر ہوتا ہے. لیکن ان کے بعد جب ہم 15ویں یا 17ویں صدی میں آتے ہیں اور ہمیں جان لاک جیسے رائٹرس اور فلاسفرس ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ریزن جو ہے پریکٹیکل میٹرس کے لیے ہوتا ہے, جو ٹینیجبل گول کے اچیو کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو پھر ایک سیریس پرابلم اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے یا بہت سے مسائل آتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیریس کنسیکوینسز اس ریشنیلٹی کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں. جب وہ سوشل اور اکنامیکل فیکٹر سے ٹکراتا ہے, جب وہ اس سے ٹکراتا ہے, تو پھر اس کے بعد گریٹر گڈ غائب ہو جاتا ہے. پھر جسٹس, ایکویلٹی, ہیومن رائٹس, ڈگنیٹی, یہ سب ایمٹی سلوگنز بن کر رہ جاتے ہیں, جو مینیپولیٹ کیے جاتے ہیں, جو صرف مینیپولیٹ کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد مورل جو آپ کی ایک سوسائٹی ہے, وہ اس کی ساری ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتی ہے, اور پوری سوسائٹی فریکچر جاتی ہے. اور یہ چینج کا جو عمل تھا اس کو انہوں نے فارملائزیشن کا نام دیا. اگلے پوائنٹ میں کہتے ہیں ریزن ایز اے ٹول فار ایفیشنسی. اگین وہی والی بات کہ ریزن جو ہے وہ ٹول کے طور پر استعمال ہوا, کیونکہ اس نے تمام ان کو سلوگن بنا دیا, ایکویلٹی کو, ہیومن رائٹس کو, جسٹس کو. نتیجہ یہ ہوا کہ کوپریسو سوسائٹی ڈیولپ ہوتی چلی گئی, نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیکنوکریسی ڈیولپ ہوتی چلی گئی, نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیموکریسی انڈرمائن ہوتی چلی گئی, نتیجہ یہ ہوا کہ پرسنل پیشن ختم ہوتا چلا گیا, نتیجہ یہ ہوا کہ نان کنفرمیٹسٹ قسم کا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ اس یوٹیلیٹی اور ایفیشنسی کے نتیجے میں ایک شفٹ جو آیا, ایک پورا کا پورا, اس کے نتیجے میں فلاسفی بھی چینج ہوئی, اور ایک پریگمیٹک قسم کی فلاسفی ڈیولپ ہو گئی جو کہ یوٹیلائزیشن کے لیے تھی, اور جس میں کوئی پیشن نہیں تھا, جس کے اندر کوئی گریٹ گڈ نہیں تھا. اگلے پوائنٹ پر جب یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کین وی ریکلیم ٹرو فلاسفیکل تھاٹ ایز اے گائیڈ فار دا ہیومینزم. اگین وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ایک ہولو قسم کی میتھڈالوجی کے سپورٹ کر گئے ریزن کو, اور جس کے نتیجے میں آپ نے ریزن کو یوز کیا ریشنلائز کرنے کے لیے, اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے, تو اس کے نتیجے میں پرابلم تو آنی تھی. پھر آگے سوال کرتے ہیں واٹ از دا پیناسیاس, یعنی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی, وین سائنس اینڈ ریلیجن لیڈ ٹو دا سیم اینڈ. کیونکہ اب ہوا کیا, یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ریلیجن دونوں کا اینڈ تو ایک ہی نکلا. اگر ہم دیکھیں غور سے کہ یہاں پر ایک پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہ اگر فرض کریں ہم نیو تھومزم کی طرف چلے جائیں, نیو تھومزم کا مطلب یہ تھامس ایکوینس کی طرف چلے جائیں, تو انہوں نے تو یہی کیا تھا, انہوں نے سائنس اور ریلیجن ڈوگما کو ریکنسائل کیا تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا, آرگنائز ریلیجن ڈیولپ ہو گیا, اور چرچ نے حکومت کری, اور سارا کا سارا یورپ تباہ ہو گیا, اور سب جو ہوا آپ کے سامنے, کیتھولک چرچ نے کیا بدماشیاں مچائی تھی. یہ کہتے ہیں کہ نیو تھومزم یعنی ہم اگر تھامس ایکوینس کی طرف چلے جائیں تو, اور دوسری طرف اگر ہم پازیٹیوزم کی طرف چلے جائیں, یعنی ہم 19 سینچری 17 سینچری میں آ جائیں, تو پازیٹیوزم کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سائنس کی, اور ہمارے پاس ایک پوائنٹ یہی آتا ہے جو پازیٹیوزم کی تھیوری کہتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ انہیرنٹلی بہت ہی کنسٹرکٹیو ہے, مگر اس کو اگر آپ مس یوز کریں گے تو اس سے زیادہ ڈسٹرکٹیو کوئی چیز نہیں ہے. بالکل یہی پوائنٹ تو ریلیجن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ اس کو انہوں نے سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ از اٹ آپٹیمزم اور یہ نائب ہے, یعنی یہ بہت ہی انوسنس سی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس قسم کی سوشل اور اکنامیکل فنکشن کے ساتھ کنیکٹ ہوئی, اور جس طرح سے اس نے ٹیکنوکریسی ڈیولپ کی, اور جس طرح سے انجینئرنگ ڈیولپ ہوئی, اور جس کے نتیجے میں سوسائٹی تباہ و برباد ہوئی, اور ایک انڈیویجول کانسیپٹ تباہ ہوا, وہ سوال بنا لیتا ہے. اب یہاں پر وہ سوال اٹھاتے ہیں, بڑا سوال, کہ آخر اس کا حل کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کرٹک کے ہارٹ کو اگر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو وہ پیراڈاکس مل جاتا ہے جہاں سولوشن موجود ہے. سیکنگ دا انڈیویجول, یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے دا رائز اینڈ فال آف دا انڈیویجول.
اس پورے ٹریجیکٹری کرائسس کو ہمیں غور سے دیکھنا پڑے گا اور سیلف اویئرنیس تک پہنچنا پڑے گا. سیلف اویئرنیس یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا خود ہی احتساب. مجھے اپنے والد کا شعر یاد آ گیا, شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے, ایک محتسب لیے ہوئے تلوار مجھ میں تھا. یہ شعر ان کا بڑا مجھے پسند ہے. A philosophical pursuit toward truth. وہ کہتے ہیں کہ فلاسفی کو ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا. فلاسفی میں جواب موجود ہے. ہمیں ہسٹریکل فلاسفی کو ایمبریس کرنا پڑے گا, گلے سے لگانا پڑے گا. ہمیں اس فلاسفی کے اندر سے ہمیں کرٹک ڈھونڈنی پڑے گی. ہمیں آج کی دنیا یعنی ریئلٹی اور آئیڈیل دنیا کے درمیان کا ایک راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. ہمیں ہیومن پوٹینشیل کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا, باقی سب چیزیں بعد میں رکھنی پڑے گی. یہیں تک آج رکھتے ہیں. میں پھر حاضر ہو جاؤں گا اگلے پروگرام میں اور ایک اچھی سی کتاب کا کوئی تعارف کرانے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھا پہلو, بہت ہی خوبصورت باتیں, بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, اب ہم چلتے ہیں محترمہ طاہرہ کی طرف. طاہرہ کیا حکم ہے؟ ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت لینے سے پہلے آپ کو دوبارہ یاد کرانا چاہوں گی کہ پلیز اپنی کمیونٹیز میں, اپنے دوستوں میں, اپنی ورک پلیسز پہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کیجیے, لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیجیے اور لوگوں کو قائل کیجیے کہ وہ چند چیزوں کا استعمال کم کر دیں جن سے ہماری فضا پولوٹڈ ہو رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.